الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، میں آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں، برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. حاضرین گرامی، جس طرح سے عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ جہنم سے آزادی کے اسباب، اسباب سبب کی جمع ہیں. سبب وجہ کو کہہ سکتے ہیں، ریزن، کہ وہ کون سے ریزنز، وہ کون سا سبب یا اسباب ہے یا کون سی وجہ یا کون سے وہ وجوہات ہے جن کی بنیاد پر ایک مسلمان اللہ کی جہنم سے آزادی حاصل کر سکتا ہے. اور یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالی نے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں یہ اصل کامیابی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی الفاظ دہرائے. کہا فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اصل یہ کامیابی ہے انسان کی کہ انسان کو جہنم کی دہکتی آگ سے بچا کر اللہ کی عالی شان جنتوں میں اس کو داخل کر دیا جائے، یہ کامیابی ہے. یہ دنیا کی کامیابی یہ جسم کے سانس چلنے تک کامیابی ہے، اس کے بعد کوئی کامیابی نہیں. یہ دنیا کی کامیابی، یہ دنیا کی ڈگریاں، یہ دنیا کے بنگلے، یہ دنیا کے عیش و عشرت کا سامان، یہ تمہارے گاڑی گھوڑے، یہ تمہارے محلات، یہ تمہاری جاگیر اور جائیدادیں، یہ تمہاری کھیت اور کھلیان، یہ ساری کی ساری دنیا کی کامیابیوں میں ہے. اور دنیا کی کامیابی انسان کے جسم سے ایسے سانس نکلی، اس کی ساری کامیابیاں ڈھیر ہو کے رہ جانے والی ہے. اصل کامیابی انسان کی فمن زحزح عن النار، جس کو اللہ اپنی جہنم سے آزادی دے دے، وادخل الجنہ، جس کو اللہ اپنی عالی شان جنت میں داخل کر دے، فقد فاز، یہ اصل کامیابی ہے. تو بندے کو یہ تلاش کرنا چاہیے، بندے کو یہ جاننا چاہیے، ان باتوں کا علم حاصل کرنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ کون سے وجوہات اور کون سے اسباب و سبب ہے، وہ کون سے ریزنز ہیں جس سے ایک انسان اللہ کی دہکتی ہوئی آگ جہنم سے آزادی حاصل کر سکتا ہے. اور وہی سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے. آپ یوں مان لیجئے کہ میرا تکیہ کلام ہو گیا ہے. جہاں بھی جمعہ میں جانے کا موقع ہوتا ہے، پہلے میں اپنے آپ کو یہ نصیحت، پھر آپ لوگوں کو، کہ میرے بھائی فارمیلٹیز کے لیے سننا چھوڑو. رسمی طور پر آئیں، بیٹھیں، منڈی ہلائیں، چلے گئے، ثواب کی نیت ثواب نہیں. یہ اعمال سن کر برے ہیں تو بچنا، اچھے ہیں تو عمل کرنا، یہ نیت سے خطبہ سننا اصل خطبہ سننا ہے، یقین جانیے. اور اللہ سے میں دعا کرتے ہوئے بات کی شروعات کرتا ہوں، اللہ جتنی باتیں حق اور سچ کہی جائیں گی، اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. ایک انسان، ایک مسلمان کو یہ جستجو ہونی چاہیے، یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ آیا میں اللہ کی یہ خطرناک جہنم اور دوزخ سے کیسے بچ سکتا ہوں، کیا اعمال کروں کہ میں اللہ کی جہنم سے بچ سکوں. وہ اعمال آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تقریباً لگ بھگ 14 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. لگ بھگ 14 چیزیں ہیں. وہ 14 چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ. نمبر 1، اور یہ ایک چیز، پہلی چیز، یہ بنیاد ہے اصل، اس کے بغیر کوئی انسان کو جنت میں داخلہ ممکن نہیں. اور جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ ہے توحید. توحید کے بغیر کوئی انسان جہنم سے بچ نہیں سکتا. توحید کے بغیر کوئی اللہ کی جنتوں میں داخل ہو نہیں سکتا. یہ جنتیں اللہ کے توحید پرست بندوں کے لیے ہیں. یہ اللہ کی جہنم اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے بندوں کے لیے ہیں. توحید یہ بہت بنیادی عمل ہے. توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں، جہنم سے آزادی ممکن نہیں. آؤ یہ حدیث سنو اور اپنے ذہن نشین کرو. عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. لوگوں تم میں سے جو کوئی اس بات کی گواہی دے کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، کیا ہوگا اس کے لیے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں، حرم اللہ علیہ النار. ایسا دل سے کہنے والے بندے کے، ایسا توحید کا اقرار کرنے والے بندے کے لیے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں دیواروں کے کان ہوتے ہیں. ہم نے سمجھایا کہ کئی کانوں میں دیواریں ہوتی ہیں. کیا دیواروں کے کان نہیں؟ بات ہے ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کئی کانوں میں دیواریں ہوتی ہیں. ہم بتاتے ہیں توحید، ماننے کو تیار نہیں. کہاں بابا ٹھابا کے چکر میں پڑے ہو، وہ جبے کبے کے اندر تم مولوی سو کر اللہ کی ذات و صفات میں شرک کر رہے ہو. چھوڑو، آؤ اللہ کے در کی طرف. کانوں میں دیواریں آ جاتی ہیں، سننا نہیں چاہتے توحید.
सुनना नहीं चाहते तौहीद, दीवारों की कानें नहीं, कानों में दीवारें हैं ये। लोगों याद रखो, तौहीद के बगैर जहन्नम से बचना मुमकिन नहीं। जो बंदा अल्लाह को अपनी जात, अपनी इबादत और उसकी सिफात में तन्हा अकेला मानेगा, तब अल्लाह उसको जहन्नम से बचाएगा। हर्रमल्लाहु अलैहि नार, उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत जाबिर रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, पूछा या रसूल अल्लाह बताएं दो वाजिब करने वाली बातें क्या हैं, दो वाजिब करने वाली चीजें क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम्माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन, जो कोई इस हार में मरे कि वो किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करता था, उदखिलल जन्नत, तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करे। एक पहली वाजिब करने वाली बात। दूसरी वाजिब करने वाली बात क्या, मम्माता, कोई ऐसा मरे, इस हाल में मरे, युशरिक बिल्लाही, वो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक करता था, उदखिलन नार, अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल करे। ये वाजिब करने वाली बात है। तौहीद पर मरोगे, अल्लाह जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करेगा, और अगर शिर्क करते हुए मरोगे, अल्लाह की जन्नतों से अल्लाह मुंह मोड़कर, सर के बल, मुंह के बल घसीट कर अल्लाह की दहकती हुई आग में दाखिल करेगा। पहला अमल जहन्नम से आजादी के लिए तौहीद। जरा देखना घर के अंदर दादा दादी तौहीद पे है नहीं है, अम्मी अब्बा तौहीद पे है नहीं है, ये घर के 200 गज के मकान में तो पूरे साथ रह रहे हैं, मरने के बाद क्या उनकी तौहीद ऐसी है, क्या उनके अमल ऐसे हैं? मैं तो जुमे के खुतबे में सुन के अमल की इस्लाह कर ले रहा हूं भाई। क्या मेरी बीवी का अमल ऐसा है, क्या मेरी अम्मी का अमल ऐसा है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अगर नामे आमाल में शिर्क निकल जाएगा, अल्लाह सूरे माइदा के अंदर कहते हैं क्या, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो शिर्क लेकर अल्लाह के पास आएगा, मुशरिकों के लिए अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। अल्लाहु अकबर। 200 गज के मकान में तो साथ है अपन, ये दुनिया में तो साथ है, क्या क़यामत में भी हमारे साथ होंगे वो? इसकी फिक्र करना। जहन्नम से आजादी के लिए पहला अमल क्या, तौहीद। तौहीद के बाद शरीयत के अंदर जो सबसे बुनियादी अमल आता है वो क्या जानते हैं आप? सबसे बुनियादी चीज, दूसरा अमल जहन्नम से आजादी के लिए, उसका नाम है इखलास। ये इखलास तौहीद का हिस्सा ही है, लेकिन क्या, तौहीद के अंदर अल्लाह को एक मान लिए, पैदा करने वाला एक, मारने वाला एक, बनाने वाला एक, जमीन और आसमान का मालिक एक, सारी कायनातों और आलमों का रब एक मान लिए तौहीद के अंदर। अब तौहीद के अंदर दूसरा पहलू यह होता है, जब उसको रब माने तो इबादत भी उसके लिए करना, दूसरों के लिए इबादत नहीं करना। यह इखलास है, यह इखलास है। तुम्हारी नमाजें क्या कहा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, अल्लाहु अकबर, क्या क्या चीजें, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, कहा मेरी नमाज, मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा इबादत सब अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए इखलास का अमल। आइए इस सिलसिले में ये हदीस सुनते जाएं कि इखलास के लिए सही मुस्लिम के अंदर है। हजरत उथबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों की बीमारी की वजह से दिख नहीं रहा, अल्लाह के नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह जरा मेरे घर तशरीफ लाना, मेरे घर के हिस्से में आप नमाज शुरू करें, मुतयन कर दें, मैं वहां नमाजें पढ़ लूंगा। दिखता नहीं आंखों को। मेरे इलाके में आए, दावत दी, अल्लाह के नबी आए, नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज के बाद एक शख्स ने कहा, वो फलाने शख्स को जानते हो, वो शख्स तो काफिर है, फलाना ऐसा बुरा है, उसका मसला ऐसा। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या कहते हो, क्या वो कलमा पढ़ता है? कहा कि हाँ या रसूलुल्लाह पढ़ता है, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ता है, अंदर से नहीं पढ़ता। फिर अल्लाह के नबी ने इखलास की अहमियत बताते हुए कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल्लाह हर्रमा अलन नार, अल्लाह ने जहन्नम की आग को उस शख्स पर हराम कर दिया है। इन्नल्लाह हर्रमा अलन नार, अल्लाह ने हराम कर दिया है जहन्नम की आग पर इस शख्स को, मन खाला, जो ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है माबूदे बरहक सिवाय अल्लाह के, यब्तगी बिज़ालिका फजहल्लाह, खालिस अल्लाह के लिए जो शख्स ये अल्फाज कहता है,
ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ہاں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ہاں ان کی چاپلوسی کر لینے کے لیے، ان کی واہ واہی حاصل کر لینے کے لیے، ان کے اندر نام بنا لینے کے لیے، نمازیوں کے اندر نام لکھوا لینے کے لیے، حاجیوں کا نام حاجیوں کی لسٹ میں نام لکھوا نہ، یہ خلاص جو عمل کریں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کریں گے، صرف خاص اللہ کے واسطے، اس کے علاوہ کسی اور کے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے پھر اللہ اسے کیا کرتے ہیں؟ اپنی دوزخ اور جہنم سے آزادی دیتے ہیں، حرام کرتے ہیں اس آگ پر اس بندے کو۔ تیسرا عمل دوزخ سے نجات کے لیے دعا، یہ دعا کرتے رہنا ہمیشہ۔ کیا دعا؟ اللہ تیری جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ تیری دہکتی ہوئی دوزخ سے ہمیں بچا لے، اللہ وہ جہنم کی آگ سے ہمیں، یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا۔ کیوں دعا کرتے رہنا جہنم سے بچا لے؟ آؤ یہ سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو کوئی بندہ 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے اللہ سے، کیا؟ اللہ تیری بہترین بہشتوں میں داخل کر دے، اللہ تیری جنتوں میں داخل کر دے، اللہ تیری جنت میں مجھے داخل کر دے۔ 3 دفعہ کوئی بندہ جنت کا سوال کرتا ہے، خالت الجنت، جنت کہتی ہے، اللہ اکبر۔ جو بندہ 3 دفعہ یہ دعا مانگتا ہے جنت چاہیے اللہ سے، پھر اب کیا؟ قالت الجنت، جنت خود کہتی ہے کیا؟ اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ یہ بندے کو جنت میں داخل کر دیا، اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ومن استجارہ، جو کوئی جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے، خالت النار، خود جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ، اسے جہنم سے بچا لے اللہ۔ دعا کرتے رہو، 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگیں گے، جہنم خود کہے گی اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ 3 دفعہ جنت کا سوال کریں گے، جنت خود کہے گی اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ 3 دفعہ دعا کرتے رہو ہمیشہ۔ کیا کیا مانگ لیتے ہم بیکار کی چیزیں اللہ سے، کیا کیا سکھاتے بچوں کو مانگنا، ابا کو پیسے، امی کو پیسے، ہاں گھر بنا دو، گاڑی آؤ، نوکری چاکری، کیا سکھاتے بچوں کو ہم؟ اللہ اکبر۔ سکھاؤ بچوں کو بیٹے اللہ سے مانگو تو جنت مانگو، اللہ سے پناہ طلب کرو تو پھر جہنم سے پناہ طلب کرو۔ دعا کرتے رہنا ہمیشہ، یہ جہنم سے آزادی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، ہمیں ایک دعا اللہ کے نبی ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے کوئی قرآن کی سورت سکھا رہے ہوں، ایسی اتنی اہمیت دے کر قرآن یہ دعا کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعا اللہ کے نبی بہت اہمیت سے سکھایا کرتے تھے۔ تشہد پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں، یاد کر لیں گے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اور حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک دعا بڑی کثرت سے پڑھتے اپنی زندگی میں، بڑی کثرت سے۔ کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر۔ اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما لے، اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما لے۔ دنیا کی کامیابی اپنی جگہ، آخرت کی کامیابی یہ کہ انسان کو جہنم سے بچا کر فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ یہ دعا کرتے رہو ہمیشہ، بچوں کو یاد دلاؤ۔ تیسرا عمل کیا تھا؟ دعا۔ چوتھا عمل جہنم سے بچنے کے لیے کیا؟ تقوی۔ تقوی جانتے ہیں قیامت کے دن سورہ مریم کی آیت نمبر 70 اور 71 اور 72، یہ 3 آیتیں پڑھیے گھر جا کر۔ یہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل صراط کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کی تفسیر کے اندر علماء نے کہا کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا گیا ہے، گھانٹی دار، ایسا خطرناک پل کوئی گزر نہیں سکتا آسانی سے۔ پل صراط اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ سورہ مریم پڑھو جا کر، ہر ایک کو
سب کو, کافروں کو, مسلمانوں کو, مشرکوں کو, منافقوں کو, گناہگاروں کو, نیکوکاروں کو, سب کو وہ پل پہ سے گزرنا ہے. سورہ مریم اگر آپ پڑھیں گے, تقوی جہنم سے آزادی کا ایک سبب. اللہ کہتے ہیں اس آیت کے اندر کیا, جب وہ پل صراط پر سے سب کو گزارا جائے گا, ثم ننجی, پھر ہم نجات دیں گے. کون؟ الذین اتقوا, جو اللہ کا خوف اختیار کرنے والے, ان کو نجات دیں گے پل صراط پر سے. تقوی یہاں پر ہونا چاہیے. التقوی ہاں ہونا, یہاں دل کے اندر. اکیلے میں گناہ کر رہی, تقوی اللہ کا خوف, اللہ کوئی دیکھ رہا نہیں, تو دیکھ رہا. اللہ کسی کو دھوکہ دے رہے, اس کو پتا چل رہا نہیں, لیکن اللہ تجھے پتا چل رہا ہے. تقوی ہونا چاہیے انسان کے یہاں. یہ تقوی انسان کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے میرے بھائی. آؤ اسی طریقے سے یہی تقوی کے تعلق سے ایک حدیث سنو. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, یا رسول اللہ بتائیں جنت میں جانے کا سبب کیا چیز بنے گی, سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ, اللہ کا تقوی جنت میں جانے کا سب سے زیادہ سبب بنے گا. وحسن الخلق, اچھے اخلاق جنت میں جانے کا سب سے زیادہ ذریعہ بنے گا. پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ جہنم میں جانے کا سب سے زیادہ سبب کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا انسان کی شرم گاہ اور اس کی زبان سب سے زیادہ سبب بنے گی جہنم میں جانے کے لیے. زبان, لگام نہیں ہے انسان کو زبان کی. کیا منہ میں آیا بکتا چلا جاتا ہے, کیا منہ میں آیا بکتا چلا جاتا ہے, سوچتا نہیں سمجھتا نہیں انسان, بس بک 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 کی زندگی لگا کے بیٹھا ہے. اور جو جتنا ٹرٹرا ہے وہ اتنا ہوشیار ہمارے معاشرے کے اندر ہے. جو جتنا پکارتا انہیں سب سے اچھا, کیا باتاں کرتا بھائی, کیا زبردست بات کرتا. اللہ اکبر. نہیں میرے بھائی, یہ زبانیں ہوں گی جو اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم یہ, اللہ کے نبی کہتے ہیں اے معاذ یہ زبانیں ہوں گی جن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں گرائے گا. اللہ اکبر. زبان. ایک کیس آیا ہمارے پاس, ایک لڑکی کا نکاح نہیں ہو رہا, 8 سال جہاں رشتہ دے رہے ہیں, دیکھنے کے لیے آئے, ہاں کرے, 2 دن کے بعد پھر نہ. لوگ سمجھ رہے ہیں جادو ہو گیا. ہمارے سے ملاقات ہوئی, ہم نے تحقیق کی. دیکھو زبان کیا ہوتی ہے, اللہ اکبر, زبان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. تحقیق کی, پتا چلا کہ خود لڑکی کی پھوپھو نہیں چاہتی کہ اس کا رشتہ ہو. کہیں ادھر رشتہ ہوتا, پھوپھو آتی, دوسرے دن جاتی جہاں پر رشتہ ہونے والا, تو وہاں پر اپنی زبان سے گندے الفاظ نکالتی ہے لڑکی کے تعلق سے, پھر رشتہ ٹوٹ جاتا. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو, رشتہ توڑنے والوں کو شرم نہیں آتی. اللہ کے نبی کہتے ہیں رشتے کا فیصلہ کرنے کے لیے نے کہا اللہ میرا بھی فیصلہ کر دے. اللہ نے کہا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ رشتے نے کہا اللہ جو مجھے جوڑے رکھے تو اسے جوڑے رکھ, جو مجھے توڑ دے تو بھی اسے توڑ دے. اللہ اکبر. رشتہ توڑنا زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے بھائی. جائے ان کی چغلی, ان کی غیبت, ان کی برائی, اللہ اکبر, شرم آنی چاہیے. یہ زبانیں ہوں گی جو جہنم میں لے کے جائیں گے لوگوں کو. اس کی حفاظت تقوی, یہ ضروری ہے, یاد رکھنا. آؤ 5واں عمل, 5واں سبب کہاں جانے کے لیے, بچنے کے لیے, کہاں سے؟ جہنم سے. روزہ. اپنے پاس روزہ بولے تو رمضان کو رمضان آتا, روزہ اپنے پاس. رمضان کو رمضان آتا, روزہ اپنے پاس. بس اس کے علاوہ پیر جمعرات کا نہیں جانتے, اس کے علاوہ 13, 14, 15 کا نہیں جانتے, اس کے علاوہ اور جو ہے نا نفل روزے ہم نہیں جانتے. کیوں؟ ہمیں شوق ہی نہیں ہے چیزوں کا بھائی, ہمیں شوق نہیں ہے چیزوں کا. ہمیں کا شوق دنیاوی مشاغل کا شوق ہے, دنیا کے مشغلوں کا شوق ہے. ہمیں فلانا لے لوں, فلانا خرید دوں, فلانا چلے جاؤں, فلانا پالوں, دنیا میں ترقی کرنے کا شوق ہے انسان کو. یہ روزہ کیا ہے؟ آؤ سنو. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نسائی کی حدیث, اللہ کے نبی نے کہا روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے, جیسے تم میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتے ہو نا, ایسا ڈھال روزہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. روزے رہو, روزوں کی عبادت زندگی میں لے کے آؤ. پھر جمعرات کا کم از کم روزہ رہنے کی عادت ڈالو, یا پھر کم از کم کبھی نہ کبھی مہینے میں 1 آدھ بار روزہ رہنے کی عادت ڈالو. یہ روزہ ڈھال ہوتا ہے جہنم سے.
کیسا ڈھال ہوتا ہے؟ اور سنو یہ بھی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھے گا، تو ایسے روزدار کو اللہ سبحانہ و تعالی، ایسے روزدار کے چہرے کو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک روزے سے، ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھنے سے ایک روزے دار کو اللہ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور ایک اور حدیث اسی سلسلے میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو کوئی اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھے گا، جعل اللہ بینہ و بین النار، اللہ بنائے گا بینہ و بین النار خندقاً، اللہ ایک خندق بنائے گا روزے دار اور آگ کے درمیان۔ کتنی خندق بنائے گا؟ کما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کی مسافت جتنی اتنی بڑی خندق بنائے گا اللہ روزے دار اور جہنم کے بیچ میں۔ ایک روزہ، یہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے، یہ روزہ ڈھال ہے۔ یہ عمل ہو گئے 5۔ چھٹا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس کی روایت کردہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اخلاص کی نیت سے 40 دنوں تک تکبیر اولا کو چھوڑے بغیر، پہلی تکبیر اللہ اکبر امام کہے جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا کو چھوڑے بغیر 40 دن لگاتار نماز پڑھتا ہے، اللہ ایسے بندے کو ہرگز جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ اکبر! کوشش کرنا، اپن یہ سبب جان لیے، اب کوشش شروع۔ اللہ کے نبی حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ 40 دن تک تکبیر اولا سے جو شخص تکبیر اولا سے با جماعت نماز ادا کرتا ہے، 2 چیزوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے۔ ایک، جہنم میں ہرگز داخل نہیں کیا جائے گا۔ 2، ایسے شخص کے اندر نفاق کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! نفاق سے نجات دے دی جاتی ہے۔ جہنم سے بچنے کے اسباب ایک اور کیا ہے؟ ایک سبب، 7واں سبب، فجر اور عصر کی نماز کی پابندی۔ یہ جہنم سے بچنے کے سببوں میں سے ایک سبب ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت عمارہ بن روائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج نکلنے سے پہلے والی نماز، سورج نکلنے سے پہلے والی نماز، سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز، یعنی فجر کی نماز، یعنی عصر کی نماز، جو شخص پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ ایسے بندے کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! پابندی، فجر اور عصر۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، کہا منافق پر بھاری ہے نمازیں، ان میں سے ایک فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز، میرے بھائی، یہ نمازوں کی اہمیت جانو۔ اور عصر کی نماز کی اہمیت کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا جس نے عصر کی نماز چھوڑی گویا کہ اس کا مال، اس کا گھر، سب کچھ لٹ گیا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا خسارہ عصر کی نماز چھوڑنا۔ عصر کی نماز اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تعلق سے کیا کہا؟ صحیح مسلم میں روایت ہے، کہا اللہ کے نبی نے جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، ایسے ہے جیسے آدھی رات تک اس نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، آدھی رات کی عبادت۔ اور اسی رات اگر بندہ فجر میں اٹھ کے فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے تو وہ بندہ ایسا ہے فجر سے عشاء تک پوری رات نماز پڑھنے کا اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! پابندی، جہنم سے آزادی۔ جہنم سے آزادی کے اسباب میں ایک اور سبب، 8واں سبب، ظہر کی نماز سے پہلے اور بعد۔ ظہر کی 4 فرض ہے نا، وہ 4 فرض سے پہلے، 4 فرض کے بعد 4 رکعت نفل نماز ادا کرنا پابندی کے ساتھ۔
سبب ہے یہ جہنم سے آزادی کا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص پابندی کے ساتھ ہمیشہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت, ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت پابندی سے ادا کرتا ہے, ایسے بندے کو اللہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ سبب ہے. اللہ دیکھو, اللہ موقع تلاشتا ہے تاکہ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیں. اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہے اللہ کو ہمیں عذاب دے کر. اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم جنت میں ہی جائیں, لیکن بندہ عمل کرے نا, بندہ جستجو کرے نا, بندہ جانا چاہے نا, بندہ عمل کرنے کی کوشش کرے. آؤ, 9واں سبب کیا ہے؟ 9واں سبب, 9واں سبب ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا. مال لٹ گیا, عزت لٹ گئی, بیوی مر گئی, باوا مر گئے, بچے مر گئے, فلانا ہو گیا, نکلتے انسان کو آنسو, نکلتے صاحب, نقصان ہو گیا, چوری ہو گئی, فلانا ہو گیا, کوئی چلے گئے, نقصان, انسان روتا نہیں. یہاں کون سے رونے کی بات ہو رہی ہے؟ ایک ایسا موقع آنا کہ اندر سے کلیجہ کپ کپاتے ہوئے, اللہ کل وہ قبر کے گڑھے میں آؤں گا, اللہ تیرا سامنا کروں گا, اللہ بروز محشر میں تیرے سامنے ہوں گا, اللہ اگر تم مجھ سے کچھ سوال کر لے گا. یہ خوف سے اندر سے آنسو نکلنا انسان کو, یہ ڈر سے اندر سے آنسو نکلنا اللہ کے خوف سے, یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. آؤ سنو یہ حدیث, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا, جہنم میں ایسا شخص داخل نہیں ہوگا, جہنم میں ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے آنسو ٹپکاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہی حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں کیا کہا؟ جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے روتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ جانور اپنے تھنوں کا دودھ واپس لے لے. اللہ اکبر. تھنوں میں سے دودھ دھونے کے بعد واپس جا سکتا ہے؟ نہیں, ممکن ہی نہیں کہ انسان اللہ کی ڈر کی وجہ سے روئے اور وہ جہنم میں داخل ہو سکے. اللہ اکبر, ممکن نہیں. پھر اللہ کے نبی نے آگے ٹکڑے میں کہا, 2 دھول, 2 دھواں, 2 غرد و غبار ایک جگہ مسلمان کے نتھنے میں جمع نہیں ہو سکتے. ایک وہ دھول جو میدان جہاد میں جا کر انسان ایک جو ہے نا مجاہد اپنے نتھنوں میں جمع کرتا ہے, اور دوسری دھول جہنم کی آگ کی دھول ہے. 2 جمع نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے لیے نکلا وہ کبھی اللہ کی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یہ سبب ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. اللہ کے نبی نے کہا, ایسے شخص کو اللہ عرش کا سایہ دے گا جو تنہائی میں, کوئی نہیں دیکھنے والا, اندھیرے کمرے میں اکیلے مسجد میں بیٹھا ہے, کوئی انسان دیکھنے والا نہیں, اور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ کے ڈر سے اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکا رہا ہے تنہائی میں. ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگا دے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عبداللہ بن عباس کی روایت ہے, طبرانی میں یہ حدیث آئی ہے, 3 قسم کے لوگوں کے آنکھوں کو اللہ جہنم کی آگ دکھائے گا ہی نہیں. اللہ اکبر. 3 قسم کے لوگ جن کی آنکھوں کو اللہ جہنم کی آگ نہیں دکھائے گا. نمبر 1, ایسی آنکھیں جو اللہ کے خوف سے روتی ہیں. نمبر 2, ایسی آنکھیں جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہیں. نمبر 3, ایسی آنکھیں جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کبھی نہیں دیکھتی. اللہ اکبر. یہ 3 آنکھوں پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا, نہیں ڈالے گا اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر. اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خدموں کو غرد و غبار آلود کرنا, دھول میں اٹانا, اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایک مطلب جہاد بھی ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب کوئی اچھا نیک کام بھی ہو سکتا ہے. جمعہ کے دن اگر آپ آ رہے ہیں تو آؤ سنو یہ حدیث. حضرت یزید بن ابی مریم کہتے ہیں, میں جمعے کے لیے نکلا, جمعے کے لیے, ترمذی کی روایت ہے, میں جمعے کے لیے نکلا, راستے میں میری جو ہے نا ملاقات ہوئی عبادہ بن رفاعہ سے. عبادہ بن رفاعہ, انہوں نے کہا, اے یزید خوش ہو جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ جمعے کے لیے. خوش ہو جاؤ, تم خوش ہو جاؤ,
اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تم. میں نے حضرت عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اپنے پیروں کو غبار آلود کرے, دھول مٹی میں ملائے, اپنے پیروں کو دھول لگوائے اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے, ایسے 2 قدموں کو اللہ کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ایسے 2 قدم جمعے کو آ رہے ہیں, پیدل آنے کی عادت ڈالو. پیدل عیدگاہ جا رہے ہیں, پیدل جانے کی کوشش کرو, قریب ہے. کر اچھے کاموں کو پیدل چل کے جانا, اللہ کے راستے میں پیدل جانا, اپنے پیروں کے اندر دھول غبار آلود کرنا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ایسے قدموں کو جہنم میں نہیں داخل کرے گا انشاءاللہ. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی 10واں سبب میں نے رکھا. 11واں سبب ہے بیٹیوں کی پرورش کرنا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا جس کسی کو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا, آزمائش میں ڈالا گیا بیٹیوں کی وجہ سے, پھر وہ صبر کرے, پھر وہ ان کی اچھی پرورش کرے, پھر ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے, تو یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس باپ کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال بن جائیں گی. اللہ اکبر. آج زمانہ عجیب و غریب ہے بھائی. مسلمان بھی ایسے بے وقوف نکمے نالائق پیدا ہو گئے آج, بیٹی کے پیدا ہونے پہ جو ہے نا ناخوش ہے. ہمارے مسجد کے بازو کے ایک چھوٹا میٹرنیٹی ہاسپٹل ہے, 1.5 سال پہلے ایک چچا آئے, کہنے لگے اذان دینا ہے مول صاحب. میں گیا, اذان دیا, واپس آ رہا ہوں, ایک طرف عورت ہے ایسا منہ موٹا کر لے کے بیٹھے ہوئی ہے. میں بولا بھائی کیا ہو گیا, طبیعت وغیرہ اچھی ہے ان کی؟ کہنے لگے نہیں, یہ ہمارے بچی کی ساس ہے, یہ ہمارے بچی کی ساس ہے, کیونکہ ہمارے بچی کو بچی ہو گئی اس واسطے منہ موٹا کر لے کے بیٹھے ہوئے. اعوذ باللہ. آ رہی بات سمجھ؟ یہ بچیاں, ان کی پرورش تمہارے لیے جہنم سے ڈھال بننے والی ہے قیامت کے دن انشاءاللہ. ان کی اچھی پرورش کرو, اچھا نام رکھو, اچھی جگہ رشتہ کرو, ان کا ڈھال بنیں گی انشاءاللہ یہ. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی, مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا 12واں عمل. مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا. اگر کوئی کسی مسلمان کو کہیں بے عزت کر رہا ہے, غائبانے میں اس کی عزت کی فکر کرنا, اس کی عزت کا دفاع کرنا, یہ جہنم سے ڈھال ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنو, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے چہرے کو آگ سے بچا لیا جائے گا, اس شخص کے چہرے کو آگ سے بچا لیا جائے گا جو اپنے مسلمان بھائی کے غیبانے میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث کا مفہوم کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی غیبانے میں کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ پر اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اسے جہنم میں داخل نہ کرے. اللہ اکبر. یہ 12واں عمل. اسی طریقے سے میرے بھائی 13واں عمل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حسن اخلاق, اچھے اخلاق بھی جہنم سے بچاؤ کے لیے, ہمارے آزادی کے لیے ایک سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کے اندر کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آسانی کرنے والا, ہاں, ہر نرم مزاج, نرم دل, لوگوں کے قریب رہنے والا, ایسے شخص کو اللہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا. جہنم کی آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے. اللہ اکبر. اچھے اخلاق والا. اسی لیے اگر آپ ایک واقعہ پڑھیں گے, بخاری کے اندر آیا ہے, ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک رات ابو درداء ان کے شوہر تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے, تہجد میں اٹھے اور ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا؟ اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ تو نے مجھے خلقت میں اچھا بنایا ہے, اللہ میرے اخلاق بھی سدھار دے. ایک ہی دعا. کب تک کر رہے ہیں؟ صبح ہو گئی پوری. ام درداء نے کہا ابو درداء کیا ہو گیا؟ رات سے دیکھ رہی ہوں تہجد کو اٹھے, نماز پڑھے اور ایک ہی دعا پہ دعا کر رہے ہو, صبح ہو گئی پوری. ابو درداء نے کہا کہ دیکھو ام درداء, یاد رکھو قیامت کے دن ایک اچھے انسان, اخلاق والا انسان اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بناتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ اس کے لیے وہ اچھے اخلاق جنت میں جانے کا سبب بنیں گے. اور اے ام درداء, ایک انسان اپنے برے اخلاق کو برے سے برا بناتا چلا جائے گا اور وہ برے اخلاق اس کو جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے. اللہ اکبر. اچھے اخلاق اپناؤ,
اپنی زبانوں کو اچھی رکھو, گفتگو اچھی کرو, بڑوں کی عزت, چھوٹوں پر شفقت کرو. یہ ایک بہترین عمل ہے میرے بھائی, اچھے اخلاق. اسی طریقے سے آخری 14واں عمل, 14واں عمل ہے ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرنا, جیل سے چھڑانا. غلام ہے تو خرید کر آزاد کر دینا, آپ کا غلام ہے تو ایسے ہی آزاد کر دینا. یہ کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے کسی مسلمان کو آزاد کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا. اس کے عضو کے بدلے میں تمہارا عضو آزاد ہوگا. وہ ہاتھ پیر والا تھا, تمہارے ہاتھ پیر اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا. وہ آنکھ ناک منہ والا تھا, اللہ تمہارے آنکھ ناک منہ کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا. اللہ اکبر. تو میرے بھائی, بنیادی طور پر میں نے 14 عمل آپ کے سامنے رکھے ہیں, ضرورت عمل کرنے کی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم نے آج قرآن حدیث کی روشنی میں جہنم سے بچنے کے اسباب ڈھونڈے. اللہ ہم تو یقیناً ہم حتمی طور پر یہ جانتے ہیں اللہ تیرے رحم کے بغیر نہ تو ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں نہ تو ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اللہ ہمارے تمام لوگوں کے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ کر ہم پر رحم فرما کر ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا, جنت کے اندر ہمارا داخلہ فرما دینا. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.